ایران اور امریکہ کے مذاکرات کتنے اس خطے کے لیے اہم ہیں اور کتنے نتیجہ خیز یہ ثابت ہو سکتے ہیں؟ بات تو ایران کے ایٹمی معاملات پر ہی آبویسلی ہو رہی ہے، اور ایران اس معاملے میں لچک کتنی دکھا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے جو اس وقت مذاکرات ہوئے ہیں عمان میں، جس میں کہ عمانیز نے میڈیشن کا رول پلے کیا ہے، اس میں پیش رفت ہوئی ہے، اور یہ دونوں سائڈز کہہ رہی ہیں۔ بلکہ ایرانین وزیر خارجہ نے تو یہی کہا کہ بہت ہی پازیٹیو انوائرمنٹ میں یہ مذاکرات ہوئے۔ یہ انڈائریکٹ تھے، لیکن میٹنگ کے آخر میں دونوں سائڈز کے جو نمائندے تھے امریکہ اور ایران کے، امریکہ کے جو اسپیشل انوائے تھے، ایران کے وزیر خارجہ، ان دونوں نے براہ راست بھی بات کی۔ لگتا یہ ہے کہ دونوں کے مفاد میں ہے کہ کوئی ملٹری ایکشن نہ ہو، نہیں چاہتے ان میں سے کوئی بھی کہ جنگ ہو، اور اسی لیے میں سمجھتی ہوں کہ دونوں اس کوشش میں ہیں کہ کسی قسم کا معاہدہ ہو جائے۔ صدر ٹرمپ، آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے ہی نیوکلیئر ڈیل کو ریووک کیا تھا 2018 میں، جو کہ صدر اوباما نے فوج کی تھی 2015 میں۔ لیکن صدر ٹرمپ ہی ہیں جو چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ کسی قسم کی ایگریمنٹ ری نیگوشیٹ ہو جائے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں چانسز تو کافی یعنی کہ پازیٹیو نظر آ رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے ابھی بہت سارے ایشوز ان کو ریزالو کرنے ہیں۔ اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے کہ اگلے سیٹرڈے بھی دونوں کے درمیان مذاکرات کنٹینیو کریں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس دفعہ وہ روم میں ہوں گے، عمان میں نہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ویسے تو انیشیل سٹیجز پر ہیں یہ مذاکرات، لیکن جس طرح مڈ ایسٹ کانفلکٹ ہوا، تلخی کافی بڑھ گئی تھی ایران اور امریکہ میں مشرق وسطی کی صورتحال کی وجہ سے، تو کیا ایران جس کا جوہری پروگرام بتایا جاتا ہے کہ ایڈوانس سٹیجز پر ہے، وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوگا کسی قسم کے؟ دیکھیں اس وقت امریکہ کا ڈیمانڈ کیا ہے، ان کا ڈیمانڈ یعنی کہ ٹرمپ کا ڈیمانڈ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایران جوہری ہتھیار نہ بنائے۔ ابھی اس نے نیوکلیئر انریچمنٹ کتنی ہونی چاہیے یا بند ہونی چاہیے اس پہ نہیں کچھ کہا اس نے۔ میرا خیال ہے ایران کی توقع یہ ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی کوئک ایگریمنٹ ہو۔ ایران کی توقع یہ ہے کہ ٹرمپ اسی پہ فوکس رکھے، ہتھیار پہ، اور انریچمنٹ پہ وہ اس قسم کی ڈیمانڈ نہ کرے یا بندش کرے جس سے کہ انہیں روکنی پڑے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ایران چاہتا ہے کہ ایک کوئک ڈیل ہو جس میں کہ انہیں کوئی فنڈامنٹل کمپرومائز نہ کرنا پڑے۔ اور ٹرمپ کی جو مجبوری ہے، میں سمجھتی ہوں مجبوری کہوں گی اس کو، وہ یہ ہے کہ دیکھیں یوکرین میں وہ جنگ بندی کرانا چاہتا تھا، نہیں کروا سکا۔ وہ کہتا تھا میں بڑی جلدی 24 گھنٹے میں کرا دوں گا، نہیں ہوا وہ۔ پھر یہ کہ ٹیرفز پہ اس کو اپنے آپ کو ریورس کرنا پڑا۔ تو ٹرمپ نیڈز اے کوئک ون، اور اس کے خیال میں شاید یہ جو ون ہے وہ ایک ایسی ایگریمنٹ سے مل سکتی ہے اس کو جو کہ ایران کے ساتھ ہو۔ سو بوتھ سائڈز آئی تھنک آر انٹرسٹڈ، بوتھ سائڈز فیل کہ ان کے انٹرسٹ میں ہے کہ کوئی ایگریمنٹ ہو۔ سو دیٹ میکس پراسپیکٹس کوائٹ اچھا ڈاکٹر، لیٹس اسیوم کہ کسی نہ کسی ڈیل پر دونوں ممالک پہنچ جاتے ہیں، کتنی دیر بعد یہ ڈیل ثابت ہوگی، نوئنگ کہ ٹرمپ انپریڈکٹیبل بھی ہے، اور اس سے پہلے جو پریزیڈنٹ اوباما نے ڈیل سائن کی تھی وہ صدر ٹرمپ نے ہی اپنے دور میں ختم کی تھی؟ دیکھیں ایرانین اسمپشن یہ ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ ڈیل زیادہ دیر پا ہوگی، اچھا، جو کہ اوباما کے ساتھ نہیں ہوئی تھی، بیکاز اوباما واز سین ایز ٹو ویک، لیکن ٹرمپ ان کا خیال ہے کہ اگر ڈیل کرتا ہے تو وہ اپنی ڈیل کو تو ریورس نہیں کرے گا، وہ اس پہ قائم رہے گا۔ سو سرٹنلی ان کی اسمپشن یہی ہے کہ وہ زیادہ دیر پا ہوگی اگر کوئی ایگریمنٹ ہوتی ہے کے ساتھ۔ یہ ڈاکٹر صاحب پوائنٹ آف ڈسکشن میں اسرائیل اور مشرق وسطی کا کتنا کردار ہوگا ان مذاکرات میں، کیونکہ اسرائیل ایران کو اپنے لیے ایک تھریٹ تو تصور کرتا ہے، بڑا تھریٹ تصور کرتا ہے۔ دیکھیں یہ تو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرمپ ہیز اوور رولڈ اسرائیل۔ اچھا، اسرائیل تو نہیں چاہتا تھا، بلکہ ٹرمپ نے تو اناؤنس ہی کیا پریس کانفرنس میں، جو کہ نیتن یاہو کے ساتھ کر رہا تھا، کہ ایران کے ساتھ مذاکرات شروع ہونے والے ہیں۔ تو یہ نیتن یاہو کو تو پسند نہیں آیا ہوگا،
تو اسرائیل تو نہیں چاہتا کہ کوئی راپروشوا ہو امریکہ اور ایران کے درمیان، لیکن یہ صدر ٹرمپ ہے، ہی فالوز ہز اون انسٹنکٹس. تو جب وہ چاہتا ہے تو وہ کھلی چھٹی دے دیتا ہے اسرائیل کو، جب وہ چاہتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے مفاد میں کیا ہے اور اس کے ملک کے مفاد میں کیا ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ٹرمپ نہیں سمجھتا کہ کسی قسم کی جنگی کارروائی ہو اور خطے میں ایک اور ملٹری ایکشن ہو. ٹھیک ہے، آپ نے ملٹری ایکشن کی بات کی ڈاکٹر صاحبہ، دونوں طرف سے ابھی تک تو مثبت رد عمل آیا مذاکرات پر، لیکن اس سے پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر ایران کے جوہری پروگرام کو روکنے کے لیے معاہدے تک نہیں پہنچے تو فوجی کارروائی فوری کی جا سکتی ہے اور ایران سے متعلق وہ جلد فیصلہ کریں گے. اب ایران بھی نہیں چاہتا اوبویسلی کہ کوئی ملٹری اس طرح کی کارروائی ہو، اور مذاکرات اگر نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوتے تو پھر کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ٹرمپ کا اس طرح سے اسٹیٹمنٹس دینا کہ ملٹری کارروائی بھی ہو سکتی ہے، یہ تو ٹپیکل ٹرمپ ہے. ٹپیکل بلسٹر، ٹپیکل پریشر ڈالنا، دوسری سائڈ پہ انٹیمیڈیٹ کرنے کی کوشش کرنا ahead of the negotiations. So I don't think we should go by these statements. We should go by what has happened. And what has happened is that the two countries are talking. اور یہ کافی اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور پیش رفت ہونا ان ٹاکس میں اور ایک سیکنڈ راؤنڈ کا اناؤنس ہو جانا، میں سمجھتی ہوں کہ آلسو پروگریس ہے. سو ہمیں وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی کہ نیکسٹ راؤنڈ میں کہاں تک بات چاہتی ہے. اچھا، ان مذاکرات ایران اور امریکہ کے مذاکرات کے بیک ڈراپ میں دوسری جانب اگر ہم دیکھیں چائنا اور امریکہ کے درمیان ایک جو ٹریڈ وار چل رہی ہے، کہاں تک یہ جاتی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ دونوں ممالک یہ افورڈ نہیں کر سکتے اور معاملہ تو اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ دنیا کی اکانومی پر اس وقت سوالیہ نشان لگ چکے ہیں. ظاہر ہے ایک ٹریڈ وار شروع ہو چکی ہے امریکہ اور چائنا کے درمیان، اور امریکہ کی طرف سے ہی ہوئی ہے، جس پہ کہ چائنا نے پھر رسپونڈ کیا ہے. لیکن اب دیکھنا یہ کہ آیا یہ جو کاؤنٹر ٹیرفز چائنا نے بھی لگائے ہیں، پھر بار بار ٹرمپ نے انکریز کیے ہیں ٹیرفز، یہ کہہ کے کہ چائنا نے لگائے ہیں، اگر ایز اے رسپانس تو ہم اور لگائیں گے. تو اس کے بعد اب دیکھنا یہ ہے، سوال یہ ہے کہ کیا کسی قسم کے ٹریڈ پہ مذاکرات ہو سکتے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان، جس سے کہ وہ دونوں ملک ہیں وہ کسی قسم کے کسی قسم کی موڈس ویونڈا پہ ارائیو کر سکیں، کسی قسم کی ایگریمنٹ پہ ارائیو کر سکیں. تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے جس کا اس وقت ہمارے پاس جواب نہیں ہے، مگر توقع تو یہی کی جا رہی ہے کہ دیکھیں ایک ٹریڈ وار جو کہ چائنیز پریزیڈنٹ نے کہا بھی ہے کہ nobody wins in a trade war. سو ظاہر ہے اس میں کوئی ونرز تو نہیں ہوتے، تو دیٹ شوڈ کمپیل یا ارج the two countries کہ وہ کسی قسم کی نیگوسیشنز میں انٹر کریں and try to resolve. ٹھیک ہے. اچھا، تو امریکی سینیٹرز کا ایک وفد حالیہ دنوں میں پاکستان آیا، آپ سے بھی ان کی ملاقات تھی، اس کے علاوہ بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی. کتنی اہمیت کا یہ حامل ہے یہ دورہ، اور بنیادی مقصد اس کا کیا تھا؟ دیکھیں، اس طرح کے دورے تو روٹین ہوتے رہتے ہیں، مگر یہ پہلا کوڈیل تھا. کوڈیل مینز آفیشیل ڈیلیگیشن، جو پاکستان آیا پچھلے 3 سال میں. اچھا، فرسٹ ٹائم. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی اس حوالے سے اہمیت ہے، لیکن ان 3 کانگریس مین سے جو 2 ہیں وہ کو چیئرز ہیں آف دا پاکستان کوکس. سو ان کا یہاں پر آنا تو معمول کے مطابق ہی ہے، روٹین بات ہے. میں ان سے ملی، کافی لمبی میری بات چیت ہوئی تینوں سے. مجھے تو کوئی ایسا امپریشن نہیں ملا کہ وہ کسی اسپیسیفک ایجنڈا کے ساتھ آئے ہیں. وہ ایک گڈ ول وزٹ پہ ہیں یا تھے. بیونڈ دیٹ آئی تھنک اس کو اوور ریڈ نہیں کرنا چاہیے. 3 کانگریس مین ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں اور ملکوں میں بھی جاتے ہیں. سو آئی ڈونٹ تھنک اٹس سچ اے بگ ڈیل. اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، لیکن کچھ لوگ ایزیوم کر لیتے ہیں کہ شاید وہ عمران خان کی رہائی کی بھی انہوں نے بات کی ہوگی. ان ملاقاتوں میں کیا یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے، یا یہ اسپیکولیشنز ہی ہیں ڈاکٹر صاحب، ان کو سیریسلی زیادہ نہیں لیا جانا چاہیے؟ جی آئی ایم شیور ہوئے ہوں گے، لیکن سنس آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دیم، یہ مناسب نہیں ہوگا مجھے یہ اسپیکولیٹ کرنا کہ انہوں نے ان میٹنگز میں کیا کہا. لیکن ظاہر ہے سارے ایشوز ڈسکس ضرور ہوئے ہوں گے.
لیکن I can't comment really on what actually got discussed because I don't know. ٹھیک. اچھا, کیا یو ایس جو ہے پاک انڈیا تعلقات ہوں یا پاکستان کے افغان طالبان کے ساتھ جو بگڑتے تعلقات ہیں اس کو لے کر وہ کچھ تھوڑے بہت کنسرن ہوں گے؟ میرا نہیں خیال کہ امریکہ کا کوئی خاص فوکس ہے اس ایشو پہ. میرا خیال ہے جہاں ان کا فوکس ہے وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں جی. وہ ٹریڈ پہ ہے, ٹیرفز پہ ہے, جو مذاکرات ایران کے ساتھ کر رہے ہیں اس پہ ہے, یوکرین پہ ان کی کوششیں ابھی تک تو کامیاب نہیں ہوئی لیکن فوکس ان کا ہے وہاں. تو اس سارے سیناریو میں یہ جو آپ نے ایشوز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں میں نہیں سمجھتی کہ دے آر any kind of priority for the Trump administration.